بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال تجارت قرآن و حدیث کے دروس میں آج ہمارے درس کا عنوان ہے کمائی میں برکت کیسے ممکن ہے۔ عموماً لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ تنخواہ بھی اچھی ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی مال کدھر سے آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے، اور طرح طرح کی تنگیوں کا ہمیں سامنا ہے۔ تو احباب کی طرف سے اس طرح کی جو پریشان کن باتیں سامنے آتی ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبات میں رزق میں برکت کے جو اصول و ضابطے موجود ہیں انہیں پیش کیا جائے، تاکہ ان پر عمل کی وجہ سے مال میں بھی برکت ہو، کاروبار میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی اضافہ ہو، اور ذہنی سکون و اطمینان بھی نصیب ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے صبح سویرے اللہ کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کرنا۔ صبح کے وقت بندہ اٹھے، اللہ توفیق عطا فرمائے تو تہجد کی نماز ادا کرے، نماز فجر ادا کرے، تلاوت قرآن مجید کرے اور اللہ سے دعا مانگ کر اپنے کام کا آغاز کرے۔ صبح کے وقت کام کا آغاز کرنا یہ کمائی میں، رزق میں، کاروبار میں بہت بڑی برکت کا سبب ہے۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، یعنی میرے امتی جو صبح کے وقت کام کا آغاز کریں اس کام کو ان کے لیے باعث برکت بنا دینا۔ تو حضرت صخر ان کا اپنا جو کام کاج تھا یہ تاجر تھے، اور جب بھی یہ اپنے کام کا آغاز کرتے، تجارت کے لیے قافلہ بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے۔ تو انہوں نے اس بات پہ عمل کیا تو وہ جلد ہی بہت بڑے تاجر، مالدار اور خوشحال بن گئے۔ تو ہم بھی اگر اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے صبح کے وقت اپنے کام کا آغاز کریں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ دوسرا کام جو انسان کی کمائی میں، رزق میں برکت پیدا کرنے کا سبب ہے وہ ہے کاروبار کرتے ہوئے، معاملہ طے کرتے ہوئے نہ جھوٹ بولنا، نہ کسی کو دھوکہ دینا، نہ سچی اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ عموماً ہمارے تاجر بھائیوں کی، دکاندار بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ وہ قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لو کوالٹی کی چیز ہوتی ہے اسے اعلیٰ کوالٹی کی بتا کے فروخت کرتے ہیں، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ پیچھے سے آئی ہی اتنے کی ہے، اگر آپ اتنے کی لے جاؤ گے تو اس میں میرا نقصان ہوگا، اتنے کی لوگے تو اس میں مجھے کچھ نفع ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں اور انسان کے رزق میں تنگی کا سبب بنتی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2079 ہے، حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں انہیں اپنی اس خرید و فروخت کی چیز میں رد و بدل کا اختیار ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، فرمایا اگر انہوں نے اپنا خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے سچ بولا اور جو چیز کی کوالٹی تھی اسے بیان کر دیا، جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی عیب تھا اسے بھی بیان کر دیا، اگر کوئی خوبصورتی تھی، کوئی وصف تھا، کوئی اعلیٰ کوالٹی تھی اسے بھی بیان کر دیا، تو فرمایا بُورِکَ لَہُمَا فِی بَیعِہِمَا، تو ان دونوں کے لیے ان کی اس تجارت میں، اس خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر انہوں نے چیز کے اندر جو عیب تھے انہیں چھپایا اور ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا تو فرمایا مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَیعِہِمَا، تو عیب کو چھپانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کی چیز سے، اس خرید و فروخت سے، اس تجارت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندے قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں
ان کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1607 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم وکثرۃ الخلف، کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھانے سے بچو، باز رہو، دیکھنا قسمیں نہ اٹھانا۔ تو یہ قسمیں اٹھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، اس سے مال تو بک جاتا ہے، مال تو نکل جاتا ہے، ثُمَّ يَمْحَقُ، پھر اس میں برکت نہیں ہوتی، جو مال بکنے سے آنے والی آمدنی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، قسم نہ اٹھانا، ان سے بچے رہنا، یہ چیزیں کمائی میں، رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک تیسری چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ استغفار ہے، یعنی اللہ سے بخشش مانگتے رہنا اپنے گناہوں کی، اپنے اعمال کی، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ تو جس بندے کی یہ عادت بن جائے استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی کمائی میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو آپ کی تبلیغ کا باقاعدہ ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گے اللہ کرم نوازی فرمائے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بخشش مانگنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ، کثرت کے ساتھ تمہیں مال عطا کرے گا، اور تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3819 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ لہ ہم من فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم اور تکلیف سے اسے نجات عطا فرما دے گا، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اسے رزق ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ تو یہ استغفار اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، برے کاموں سے بچے رہنا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کی کمائی میں برکت کا اور اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ چوتھی چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ اگر زکوٰۃ بندے پہ لازم ہے تو زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی عطیات، صدقہ و خیرات مستحقین تک، غریبوں تک، مساجد میں، مدارس میں، لنگر خانوں میں، یہ اپنا حصہ پیش کرتے رہنا، یہ انسان کے رزق میں اضافے کا بہت زیادہ سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کئی گنا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 9093 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا انفق انفق علیک، تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، مطلب میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور کرم نوازی کروں گا، تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا، تمہارے رزق میں برکت پیدا کروں گا۔ تو یہ چوتھا کام ہے صدقہ و خیرات کرنا رزق میں اضافے کا، یہ رزق کی چوتھی کنجی ہے۔ پانچواں کام رزق میں اضافے کا اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جو گھر میں ملازم رکھے ہیں، جو دکان پہ ملازم رکھے ہیں، جو فیکٹری میں، کارخانے میں جو اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا، انہیں سمجھا کے رکھنا، ان کی طرف سے بندے کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، ان پہ صبر کرنا، اور جتنی کسی کے ساتھ کارروائی کرنے کی ضرورت ہو اتنی کارروائی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب جس بندے کو اپنے ملازموں کی دعائیں ملنا شروع ہو جائیں وہ بندہ کامیاب ہے، اس کے رزق میں برکت ہے، اس کی تجارت کامیاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملازمین کے حوالے سے بھی اپنے امتیوں کو ایک پورا لایا عمل عطا فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4313 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملازموں کے ساتھ بندے کا کیا تعلق اور کیا اخلاقی رویہ ہونا چاہیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا تکلفوہم ما یغلبہم، وہ کام ان کے سپرد نہ کرو
جو ان کی طاقت سے بڑھ کے ہو، جسے وہ نہ کر سکے، یعنی انہیں مشقت میں نہ ڈالو، جتنا کام وہ کر سکتے ہیں اتنا کام ان کے ذمہ لگاؤ۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کوئی ایسا کام تم ان کے ذمہ کرنا چاہو کر دو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو فرمایا پھر خود ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ معاونت کرو۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اخلاقی رویہ ہے جو ملازمین کے ساتھ بندے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 2443 جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجُفَّ عَرْقَهُ، فرمایا اپنے ملازم کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، اس کی مزدوری دے دو۔ مطلب یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے ملازم کو اس کی مزدوری، اس کی پیمنٹ ادا کر دو۔ اب جلدی اسے اس کی رقم ملے گی، وہ خوش ہوگا، دعائیں دے گا، آگے وہ اطمینان کے ساتھ کام کرے گا، محبت کے ساتھ کام کرے گا، شوق کے ساتھ کام کرے گا۔ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں ملازموں کو مالکوں کی طرف سے، تنخواہ نہیں ملتی، ٹائم پہ تنخواہ نہیں ملتی، پوری تنخواہ نہیں ملتی، کام بہت زیادہ ہے، تنخواہ کم ہے، تو ملازم پھر مالک کے خلاف ہی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اسے بدعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو جو مالک لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے کوئی عہدہ عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے اور آگے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ بھی رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو یہ وہ چند اعمال ہیں جو رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔